الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأكرمين أجمعين۔ عزیز طلباء، آج ہم ماہ شعبان المعظم کے بارے میں بات کریں گے، اور اس مہینے سے پہلے اور اس مہینے کے بعد بھی روایتوں میں کیا فضیلت آئی ہے یہ دیکھیں گے۔ لہٰذا شعبان المعظم، اس مہینے کے ساتھ اس کی صفت لگائی جاتی ہے معظم، عظمت والا مہینہ ہے۔ کون سا ہے؟ شعبان معظم، عظمت والا مہینہ ہے، اس کی عظمت رہی ہے۔ اور پھر اس کے متعلق ہم دیکھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سال کے تمام مہینوں میں رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تو وہ شعبان معظم کا مہینہ ہوتا۔ سال کے تمام مہینوں میں رمضان کو چھوڑ کر زیادہ روزے رکھتے تو وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سبب پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل پیش ہو تو میں حالت روزہ میں رہوں، روزہ رہوں۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کثرت روزہ رہنے کا ایک سبب یہ بتلایا کہ اس ماہ مقدس میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوتے ہیں۔ جب پیشی اعمال ہو، اعمال پیش کیے جائیں تو میں حالت روزہ میں رہوں، یہ ایک سبب بتلایا۔ اس کے علاوہ ہم دیگر اسباب کو بھی دیکھتے ہیں تو یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ شعبان المعظم کے مہینے میں وہ افراد جو سال بھر مرنے والے ہوتے ہیں ان کے نام کو نقل کر کے فرشتوں کے حوالے، ملک الموت کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ وہ افراد جو سال بھر وفات پانے والے، مرنے والے ہوں، ان کے ناموں کو نقل کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا نام جب اس رجسٹر میں نقل کیا جائے اور فرشتوں کے ملک الموت کے حوالے کیا جائے تو میں حالت روزہ میں رہوں۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو سبب اس ماہ مقدس میں روزہ رہنے کے لیے بیان فرمائے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے کہ رمضان المبارک سے پہلے شعبان المعظم میں روزے رکھے جائیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ رمضان کی تیاری بھی ہو جاتی ہے اور بندے کی عادت اور ریاضت ہو جاتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو تیار کیا ہے روزے رکھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے۔ اس طریقے سے یہ بھی رمضان المبارک سے پہلے شعبان کے روزے رکھنا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل رہا۔ اب روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں سے شعبان کے روزوں کو مت ملاؤ۔ تو اس میں علماء اکرام نے لکھا ہے کہ شعبان مہینے کے آخری 2 یا 1 دن کا روزہ چھوڑ دیا جائے کہ رمضان کے ساتھ اس کو ملایا نہ جائے۔ علماء اکرام نے یہ بھی لکھا ہے جیسے فرض عبادت سے پہلے سنت عبادت ہوتی ہے اور پھر فرض کے بعد بھی سنت عبادت ہوتی ہے، جیسے حج کر رہے ہیں، حج سے پہلے عمرہ سنت ہے، فرض نماز ادا کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی سنت ہے اور اس کے بعد میں بھی سنت ہے، اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان المعظم میں روزے رکھنے کو پسند فرمایا کہ یہ آپ کی سنت ہو جائے۔ پھر اس کے بعد رمضان کے روزے ختم ہونے کے بعد میں بھی روزے رکھنے کو پسند فرمایا۔ اس طریقے سے فرض روزوں سے پہلے بھی روزے رکھے جائیں اور بعد میں بھی روزے رکھے جائیں، یہ بھی ایک سنت قرار پائی۔
اس طریقے سے شعبان المعظم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کثیر کو، بہت بھلائی، بہت اچھائی کو بکھیرتا ہے اس ماہ مقدس میں، اور یہ مہینہ مکفرۃ، کفارہ دینے والا اور گناہوں کو بخشانے والا مہینہ رہیں گا۔ جو اس میں روزے رہیں گے ان کی بخشش ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے یہ بھی بتلایا گیا کہ شعبان معظم میں جو کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی نیت رکھتے ہوئے 3 روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ لہٰذا شعبان میں خیر کثیر کو اللہ تعالیٰ بکھیرتا ہے، اور اس وجہ سے یہ مہینہ خیر کا مہینہ ہوا۔ اس کے علاوہ رمضان مبارک میں سرکار فرماتے ہیں کہ یہ رمضان سے ماخوذ ہے، جس کے معنی جلانے کے ہے۔ تو جو بندہ رمضان کے روزے رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، لہٰذا وہ طہارت کا اور پاکی حاصل کرنے کا، پاک کرنے کا مہینہ رہا۔ تو شعبان گناہوں کا کفارہ ہونے والا مہینہ ہے، اور رمضان پاک کرنے کا مہینہ ہے کہ بندے کو پاک کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے شعبان معظم کی مزید فضیلتیں یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے لیے اس ماہ مقدس میں خیر کثیر کو اور بھلائی کو، اچھائی کو بکھیرتا جاتا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید ارشادات کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ 3 باتیں، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ رجب کو محرمات اور قابل احترام مہینوں میں سے شمار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس طے ہے سال کے، ومنها 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ تو پہلا رجب ہے، رجب حرمت والا مہینہ۔ پھر اس کے بعد ذی قعدۃ الحرام حرمت والا مہینہ، ذی الحجۃ الحرام حرمت والا مہینہ، محرم الحرام حرمت والا مہینہ۔ اسی لیے ان تینوں مہینوں کے ساتھ حرام 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 لفظ لگا دیے ہیں کہ ذی القعدۃ الحرام اور ذی الحجۃ الحرام، محرم الحرام، ان تینوں مہینوں میں اور رجب کے مہینے میں زمانے جہالت ہی سے عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ کسی سے جنگ نہیں کرتے، اور جنگ کا موقع بھی ہوتا تو ان مہینوں کی حرمت کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو روک لیتے تھے۔ تو اس وجہ سے ان مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کی حرمت ثابت ہے کہ اس میں خون ریزی نہیں ہوں گی، جنگ نہیں ہوگا، جنگ چل رہی ہو تو اپنے ہاتھوں کو روکنے کا حکم ہے۔ اس طریقے سے یہ 3-4 مہینے رہے۔ تو رجب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا مہینہ ہے۔ جو بندہ رجب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے پروردگار کو راضی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ دوسرا یہ کہ شعبان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، تو اس مہینے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص خاصیت رہی ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود پڑھنے کا یہ مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا مہینہ ہے۔ چنانچہ یہ شعبان کے مہینہ سرکار کا مہینہ۔ اس کے بعد رمضان کا مہینہ، رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا خوب ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کو خوب بکھیرتا جاتا ہے۔ رحمت، مغفرت، جہنم سے آزادی کا یہ مہینہ رہا، اس لیے رمضان المبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مہینہ قرار دیا گیا۔ اس طریقے سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت زیادہ سے زیادہ اچھائی خیر اپنے ذمے لکھنا چاہتی ہے اور کمانا چاہتی ہے تو اس رمضان المبارک میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اس میں فضل و کرم اللہ تعالیٰ کا یہ ہوگا کہ ایک نیکی کو بڑھا کر 10 گنا زیادہ بلکہ زیادہ سے زیادہ 700 گنا تک بھی اس کو اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مہینہ رہا۔ پھر اس کے بعد مزید ہم احادیث کو دیکھتے ہیں تو تنبیہ الغافلین علامہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب رہی، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ رجب میری امت کا مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب میری امت کا مہینہ ہے۔ اس سے پہلے کی حدیث میں اللہ تعالیٰ کا مہینہ بتلایا گیا تھا، میری امت کا مہینہ ہے، لہٰذا رجب کی فضیلت دیگر مہینوں پر ایسی ہے جیسے میری امت کی فضیلت تمام امتوں پر دیگر امتوں پر ہے۔ تو ایک رجب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مہینہ۔ پھر دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت یہ بتلائی گئی کہ آپ نے کہا کہ اس کی فضیلت شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت دیگر انبیاء علیہ السلام پر ہے، لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت جیسا دیگر انبیاء پر رہی ہے اس طریقے سے شعبان معظم کی فضیلت دیگر مہینوں پر رہی ہے۔ پھر رمضان مبارک کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں داد و دہش خوب کرتا ہے، تو اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا اور اس کی فضیلت یہ بتلائی کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام مخلوق پر ہے برتری، اسی طریقے سے رمضان کی فضیلت تمام مہینوں پر ثابت ہے۔ چنانچہ اس طریقے سے یہ بھی روایت آئی ہے جس میں رجب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مہینہ اور شعبان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ کہہ کر بتلایا گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مہینے کو خاص کیا گیا، وجہ کیا ہے؟ تو اس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعبان معظم کے مہینے میں نازل فرمایا، جس میں یہ اطلاع دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی درود بھیجتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی درود بھیجتا ہے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے بعد پھر حکم شروع ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو اور سلام کثرت سے سلام پیش کرو۔ چنانچہ اس طریقے سے یہ آیت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی بھی ہے اور آپ پر سلام پڑھنے کی بھی ہے، اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے شعبان معظم میں شعبان کے مہینے میں نازل فرمایا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مہینہ خاص ہوا۔ اور اس مہینے کے خاص اعمال میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے اس ماہ مقدس میں درود پڑھا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پڑھا جائے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مہینہ خاص رہا۔ اس کے علاوہ مزید روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 شعبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رات میں عبادت کر کے دعا مانگی اور یہ مانگا کہ آپ کی امت کی شفاعت آپ کو دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے 1/3 1/3 حصہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شفاعت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ آپ کو اپنی امت کے 1/3 حصے کی بخشش اور شفاعت کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 14ویں شعبان کی تاریخ آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رات میں عبادت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گراتے ہوئے شفاعت کو طلب کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2/3 امت 2/3 امت کی شفاعت کا آپ کو اختیار دیا اور آپ کی دعا قبول فرمائی۔ لہٰذا اس طریقے سے شفاعت کے باب میں شعبان کا مہینہ خاص کر رہا، جس میں 2/3 امت کی 14ویں شعبان کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ پھر اس کے بعد 15ویں شعبان آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کل امت کی شفاعت کی دعا کیے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور 15ویں شعبان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی شفاعت کا آپ کو اختیار دے دیا گیا ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے شعبان معظم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا اختیار دیا گیا ہے، لہٰذا یہ شفاعت کا بھی مہینہ رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عطا کا بھی مہینہ رہا۔ اس طریقے سے شعبان معظم ایک سرکار سے خاص نسبت رکھنے والا مہینہ شمار کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعبان معظم میں ایک رات 15ویں شعبان کی رات رکھی۔ 15ویں شعبان کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی رات ہے اور جہنم کی آزادی کی رات ہے اور مغفرت کی رات ہے۔ اس ایک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ، اپنے مسلمان بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے کہ ان کی مغفرت بھی ہوتی ہے اور ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے۔ لہٰذا اس رات کے بارے میں مفسرین اکرام نے جو تشریح کی ہے کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منزلین، کہ حامیم اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کو ذکر کیا، پھر اس کے بعد فرمایا کھلی کتاب کی قسم، قرآن کریم کو کھلی کتاب کہہ کر فرمایا، پھر اس کے بعد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس کو اتارا ہے مبارک رات میں۔ مفسرین نے کہا کہ یہ لیلۃ البراءت علیحدہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کتاب کو اتارنے کا ارادہ کیا اور اس بات کو قطعیت دی، اور اتارا شب قدر میں۔ چنانچہ اس رات کے ساتھ بھی قرآن کو ارادہ ہونے کی وجہ سے جوڑ دیا گیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ رات مقدس رات رہی کہ ایک تو اس میں قرآن کے اتارنے کی بات ہوئی، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس کو ایک برکت والی مبارک رات میں اتارا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شعبان معظم کی 15ویں رات بابرکت رات قرار دی گئی کہ برکت والی یہ رات رہی، انا کنا منزلین، ہم ہی اس کو اتارنے والے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں، جو رات کا ذکر چل رہا ہے اس رات میں یفرق کل امر حکیم، ہر فیصلہ کیا ہوا حکم جدا کیا جاتا ہے۔ تو سال بھر کے پیش آنے والے واقعات جتنے بھی ہوں گے ان کو لوح محفوظ سے نقل کر کے اس کے دستاویز بنا کر فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس رات کو یہ حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں ہر محکم بات، ہر طے شدہ بات جدا کی جاتی ہے، لوح محفوظ سے جدا کر کے فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے۔ اور جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ شعبان معظم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور جو سال بھر وفات پانے والے ہیں ان کے ناموں کو نسخے تیار کر کے ملک الموت کے فرشتے، موت کے فرشتے کے حوالے کیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ رات ایسی رات رہی کہ جس میں
تمام سال میں ہونے والے احوال کو نقل کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اب اس میں سال بھر میں کیا کیا ہونے والا ہے، کہیں زلزلہ آئے گا، کہیں طوفان آئے گا، کہیں تباہی ہوگی، یہ سب چیزیں نقل کر کے دے دی جائیں گی۔ اور اسی طریقے سے کتنے افراد اس سال میں مریں گے، اور کتنے افراد اس سال میں حج کریں گے، اور کتنے افراد اس سال میں پیدا ہوں گے، اور کس کس کے ساتھ کیا کیا معاملہ نعمتوں کا اور مشقتوں کا پیش آئے گا، وہ سب اس کے نسخے تیار کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس رات کو چند ناموں کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ ایک تو لیلۃ البراءت یا شب براءت کہا گیا۔ براءت کسے کہتے ہیں؟ براءت لا تعلقی کا اظہار کرنا اور بری الذمہ ہے بتانا، کوئی تعلق نہیں ہے اور اس ذمے سے خالی ہے بتانے کو براءت کہتے ہیں۔ تو یہ لیلۃ البراءت کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ بندے جو شقی اور بدبخت رہے اور برے اعمال کرتے رہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لا تعلقی کا اور رحمان کی طرف سے لا تعلقی کا اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بری ہے۔ اور وہ بندے جو نیک اور اہل اللہ رہے ہیں، ان کے لیے یہ براءت کا اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسوا ہونے سے بری ہیں، ان کو رسوائی لاحق نہیں ہوگی۔ اس لیے اس رات کا نام ایک لیلۃ البراءت رکھا گیا۔ کون سی رات؟ شب براءت یا لیلۃ البراءت۔ دوسرا یہ کہ اس کو لیلۃ الرحمہ کے نام سے بھی ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سورج غروب ہونے کے بعد سے آسمان دنیا، جو دنیا کے قریبی آسمان ہے، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور 300 دروازے کھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت بھیجتا جاتا ہے دنیا والوں کی طرف اور مسلمانوں کی طرف۔ اس لیے اس رات کو رحمت کی رات بھی کہا گیا کہ یہ رحمت والی رات ہے، لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات۔ پھر اور ایک نام اس کا یہ بھی بتلایا گیا کہ لیلۃ السک، سک کہتے ہیں دستاویز کو، رجسٹر کو۔ چنانچہ اس رات میں ہوتا یہ ہے کہ سال بھر ہونے والے تمام معاملات کو رجسٹر کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ میکائیل علیہ السلام کے پاس یہ رجسٹر آ جاتا کہ وہ کہاں پر برسات کریں اور کتنی پیداوار ہو، سال بھر میں کتنی پیداوار ہوں گی، کیا کیا غلہ جات نکلیں گے، اناج کیا کیا نکلے گا۔ اور اسی طریقے سے زلزلے واقع ہوں گے، طوفان آئیں گے، آسمانی آفتیں آئیں گی، آندھیاں آئیں گے، ایسے واقعات کو جبریل امی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر ملک الموت جو روح کھینچنے کے ذمہ دار ہیں، ان کے حوالے کیا جاتا ہے کہ اس سال میں کتنے افراد کی جان لینا ہے اور کب کب وہ مرنے والے ہیں۔ اس طریقے سے سب کے دستاویز علیحدہ تیار کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس رات کو لیلۃ السک کہا گیا کہ یہ سک کی دستاویز دینے کی رات ہے۔ اور اسی طریقے سے اس رات کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت بھی نازل ہوتی ہے، فرشتے مسلمانوں کے گھر میں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، یہ ایک برکت کی بات ہے۔ اس لیے اس رات کو لیلۃ البرکہ، برکت والی رات بھی ذکر کیا گیا۔ ایک لیلۃ البراءت، اور ایک لیلۃ الرحمت، اور ایک لیلۃ السک، صاد کاف سک، دستاویز کی رات، اور ایک لیلۃ کیا بنے؟ ہاں ابھی بولے نا، لیلۃ مبارکہ تو بول دیں، لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ السک اور لیلۃ البراءت اور لیلۃ الرحمت، برکت والی بھی ہے، رحمت والی بھی ہے، دو، ایک برکت، ایک رحمت، ایک سک دستاویز کی اور ایک براءت کی، یہ چار نام اس کے ذکر کیے گئے ہیں۔ اس طریقے سے فرشتے آتے ہیں مسلمانوں کے گھر میں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ ان کے لیے خیر و برکت کی بات ہے۔ مگر فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے جہاں پر ماں باپ کو نافرمانی کرنے والی، ماں باپ کو ایذا پہنچانے والی اولاد ہو، جہاں پر ہمیشہ شراب پینے والا رہتا ہو، اس گھر میں بھی نہیں آتے،
وہ شخص جو اپنے دلوں میں کینے رکھتے ہیں، اپنے دلوں میں دوسروں کے خلاف بغض رکھتے ہیں، ایسے افراد کے گھر بھی وہ نہیں آتے۔ اور وہ شخص جہاں پر کوئی تصویر لگا کر اس کی تعظیم کی جاتی ہے، اس گھر میں بھی فرشتے نہیں آتے۔ اور اسی طریقے سے وہ شخص جو کاہن ہے، جادوگر ہے یا جادوگروں پر بھروسہ کرتا ہے، تو ایسے افراد کے گھر بھی فرشتے نہیں آتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا گیا کہ سود کھانے والے کے گھر کو بھی فرشتے نہیں آتے۔ اس طریقے سے یہ چند افراد کی نشاندہی کر کے بتلایا گیا کہ مشرک ہو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے، تو اس کے گھر بھی فرشتے رحمت کے نہیں آتے۔ ان گھروں کی طرف رحمت کے فرشتے نہیں آنا ان کے لیے بڑی بدبختی اور بڑی محرومی کی علامت ہے۔ جب تک کہ وہ بندے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس رجوع نہ کریں، ان کی بخشش ہونے والی نہیں ہے۔ اور جو بندے حقوق العباد میں بندوں کو تکلیف دیے ہیں، چاہے وہ ماں باپ کو دیے ہوں یا اولاد کو دیے ہوں یا اپنے پڑوسی کو دیے ہوں یا کسی کا مال کھینچ کر کھائے ہو، وہ بھی جس کا حق تلف کرے ہیں اس کا حق ادا کرنے کے بعد ہی ان کی مغفرت ہوگی۔ لہٰذا اس طریقے سے یہ رات جہاں رحمت کی بھی رات رہی اور برکت کی بھی رات رہی اور دستاویزات کی رات رہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے براءت کی بھی رات رہی، تو یہ رات کے خاص طور پر شعبان معظم میں ہونا یہ بھی شعبان کی خصوصیات میں سے رہی ہے۔ لہٰذا شعبان معظم کے اعمال کثرت سے روزہ رہیں اور عبادت کریں۔ اور اس رات کی عبادتوں میں ایک عبادت خاص طور پر یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ 100 رکعت نماز پڑھی جائے، جس میں ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت ہو۔ تو یہ صلاۃ الخیر کے نام سے صحابہ کے درمیان مشہور رہی۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے تقریباً 30 صحابہ سے اس نماز کی فضیلت کو نقل کرتے ہوئے کہا کہ یہ نماز ادا کرنے والے بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ 70 مرتبہ نظر رحمت فرمائے گا۔ کتنے مرتبہ؟ 70 مرتبہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اور یہ ایک نظر رحمت فرمانا بندے کے 70 حاجات کو پورے کرنے والا، 70 ضروریات کو پورا کرنے والا ہوگا، جس میں سب سے کم درجے کی ضرورت اس کی مغفرت رہے گی۔ اس طریقے سے اس نماز کی فضیلت بھی بیان کی گئی اور دیگر جاگنے اور عبادت کرنے کی کل 15 راتیں بتلائی گئی ہے۔ ان راتوں میں بھی اس نماز کا اہتمام کرنا بہتر ہے۔ ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو یہیں ختم کرتے ہیں۔